اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم اقبال پر نیتشے کے اثرات یا اقبال اور نیتشے میں جو مماثلت پائی جاتی ہے اس پر بات کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں ویڈیو کا۔ اقبال کے نقادوں اور شارحین نے فکر اقبال پر نیتشے کے اثرات دکھانے میں بالعموم افراد سے کام لیا ہے یا تفرید سے۔ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو اقبال کے تصور خودی اور تصور مرد مومن کو بیشتر نیتشے کے خیالات سے ماخوذ بتاتے ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو نیتشے کے اثر سے یکسر منکر ہیں۔ حقیقت دونوں کے بین بین ہے۔ جب اقبال اعلیٰ تعلیم کے سلسلے میں 1905 میں انگلستان گئے تو نیتشے کو فوت ہوئے 5 سال گزر چکے تھے، لیکن جرمنی کے اس فلسفی نے سارے یورپ میں تہلکہ مچا رکھا تھا۔ اقبال نے اس کی تصانیف کا بغور مطالعہ کیا اور ان میں اسلامی تعلیمات کی بازگشت محسوس کی۔ مثلاً نیتشے نے مسیحیت کے خلاف جو بحثیں کی تھیں، ان میں اور ایک حد تک اس کے برتر انسان کے کردار میں اقبال کو اسلامی تعلیمات کی جھلکیاں نظر آئیں۔ غالباً یہ کہنا مناسب ہوگا کہ نیتشے کے مطالعے نے اقبال کی اس سوچ بچار کے لیے مہمیز کا کام دیا جو ان دنوں وہ مسلمانوں کے زوال کے بارے میں کر رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے افکار کو نئے سرے سے ترتیب دیا اور ان پر اپنی زندگی کے لیے ایک نصب العین کا انکشاف ہوا۔ اگرچہ اس کے دیگر محرکات بھی تھے، لیکن من جملہ ان تمام محرکات کے نیتشے کی تحریریں بھی تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ انہوں نے اپنا فلسفہ نیتشے کے فلسفے سے مستعار لیا ہے۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ نیتشے نے البتہ ان کی آنکھیں کھول دیں کہ انہیں اسلامی مذہبی فکر کی نئی تعبیر و تشکیل کی شدید ضرورت محسوس ہونے لگی۔ اقبال کو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ مادہ پرست یورپ کی تاریک کافرانہ فضا میں نیتشے نے اسلامی تعلیمات کے ایک خاص پہلو کی شعاعیں بکھیریں۔ اسی لیے اقبال نے نیتشے کے دل کو مومن قرار دیا اور دماغ کو کافر۔ چونکہ نیتشے وجود خدا کا منکر تھا، اس لیے اقبال نے اس کے دماغ کو کافر ٹھہرایا۔ نیتشے کے بارے میں ان کا مشہور قول ہے، قلب او مومن دماغش کافر است۔ وقت کی قلت اس امر میں مانع ہے کہ یہاں نیتشے کی تعلیمات کی تفصیل اور اسلام سے ان کی جزوی مشابہت یا مطابقت پر شرح و بسط کے ساتھ بحث کی جائے۔ یہاں اس قدر کہہ دینا کافی ہے کہ نیتشے کے خیالات سے اقبال کے خیالات کی جو مشابہتیں اور مماثلتیں ہیں، وہ دراصل اسلام اور نیتشے کی تعلیمات کی مشابہتیں اور مماثلتیں ہیں۔ اس سلسلے میں اقبال نے نیتشے کے مرہون احسان نہیں ہیں، بلکہ قرآن شریف اور مولانا رومی کی تعبیر قرآن کے مرہون منت ہیں۔ مثال کے طور پر آئیے ذرا اقبال کے مرد مومن اور نیتشے کے انسان برتر، جسے سپرمین کہا جاتا ہے، کا موازنہ کر کے دیکھیں۔ دونوں کی مشابہتیں اور اختلافات کھل کر سامنے آ جائیں گے اور ہمارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ نیتشے کے خیال میں اخلاق کی اساس ہے طاقت، نہ کہ شفقت اور مہربانی۔ اصل کسوٹی حیاتیاتی ہے۔ اس کی نگاہ میں آدمی کی آزمائش اس کی توانائی، صلاحیت اور طاقت کے ذریعے ہوتی ہے۔ انسانی کوششوں کا مقصود سب کو اونچا اٹھانا نہیں ہے، بلکہ بہتر اور قوی تر افراد کا ارتقاء ہے۔ نیتشے کے الفاظ یہ ہیں، بنی نوع انسان نہیں بلکہ انسان برتر مطمع نظر ہے۔
شروع میں تو نیتشے کا انداز اس بارے میں ایسا تھا گویا وہ ایک نئی نوع تخلیق کا متمنی اور متوقع ہے، لیکن آگے چل کر اسی نے انسان برتر کو نئی نوع کی بجائے ایک ایسا اعلیٰ فرد قرار دیا جو کہ معمولی اوسط درجے کے لوگوں کے انبوہ میں سے نمودار ہوتا ہے اور اپنے وجود کے لیے محتاط پرورش اور صحیح غور و پرداخت کا متقاضی ہے، نہ کہ فطری انتخابات کے اتفاقات کا نتیجہ۔ انسانی انتخاب نسلی پیش بینی اور جوہر شرافت پیدا کرنے والی تعلیم و تربیت کے ذریعے انسان برتر اپنا وجود قائم رکھ سکتا ہے۔ نیتشے کہتا ہے کہ بہترین افراد کو بہترین افراد کے ساتھ شادی کرنی چاہیے، کیونکہ شادی کا مقصد محض نسل کشی نہیں بلکہ ارتقاء ہے۔ عمدہ نسل اور اچھی پیدائش کے بعد انسان برتر بننے کے لیے ایک سخت مقام تربیت درکار ہوگا، جہاں آسائشیں کم سے کم اور ذمہ داریاں زیادہ سے زیادہ ہوں گی، جہاں عزم و ارادے کی تپسیا کے باوجود طبی اور جسمانی مطالعات کو مردود قرار نہیں دیا جائے گا اس طرح تربیت یافتہ آدمی یعنی کہ برتر آدمی خیر و شر سے ماورا ہوگا، اسے جبر و تعدی کرنے میں کوئی کیل نہ ہوگا، اگر اس کے مقاصد کے لیے اس کی ضرورت پڑے وہ نیک نہیں بلکہ بے خوف ہوگا۔ نیتشے کے الفاظ یہ ہیں: خیر کیا ہے؟ ہر وہ چیز خیر ہے جو آدمی میں طاقت کا احساس، اپنے عزم القوت اور خود طاقت میں اضافے کا باعث ہو۔ اور شر کیا ہے؟ کمزوری سے مشتق ہر چیز ہے۔ نیتشے کے انسان برتر کا امتیازی وصف ہوگا خطر پسندی اور کشمکش، دوستی و توانائی، ذہانت، بے خوفی، جاہ و جدل۔ یہ چیزیں ہیں جو انسان برتر بناتی ہیں، لیکن یہ صفات ہم آہنگ ہونی چاہیے۔ اپنے نفس کی تنظیم بہت ضروری چیز ہے۔ نیتشے کے الفاظ میں وہ شخص جو عامۃ الناس ہی کا ایک فرد رہنا نہیں چاہتا، اس پر فرض ہے کہ اپنے آپ پر نرمی نہ کرے۔ کوئی ایسا مقصد رکھتا جس کی خاطر نہ صرف اوروں پر بلکہ خود اپنے آپ پر سختی کرے، جس کی خاطر ہر چیز کرنے کو تیار ہو۔ یہ ہے انسان برتر کے نسخے کا آخری جزو۔ مختصر یہ کہ نیتشے کے انسان برتر میں یہ خصوصیات و صفات پائی جاتی ہیں: اعلیٰ مقاصد کے لیے اخلاقی پابندیوں سے آزادی، عملی تحقیقی عظمت، اس عرضی زندگی ہی کو اصلی زندگی کے طور پر قبول کرنا، اسے ہولناک مگر اچھی سمجھنا، یہ ہر اس چیز کو روک دینا جو عظمت اور قوت کے راستے میں حائل ہو، گناہ، دوزخ، موت اور ضمیر کے خوف سے آزادی، جسمانی تندرستی، سخت دلی، جباری اور قہاری خطر پسندی، عزم بلند، خود پسندی وغیرہ۔ نیتشے کے خیال میں نپولین انسان برتر کے تصور سے بڑی مطابقت رکھتا تھا، نہ محض اس لیے کہ اس کی عسکری فتوحات بہت شاندار تھیں بلکہ اس لیے کہ وہ ایک ایسے آدمی کا نمونہ تھا جو اپنی کمزوریوں کے باوجود چھوٹی چھوٹی قومیتوں اور جدید قومی مملکتوں سے عرفہ ہو گیا، اور اس نے ایک متحدہ یورپ اور ایک نئے یورپی تمدن کے خواب کو روبہ عمل لانے کی کوشش کی۔ اسی طرح نیتشے کے نزدیک جولیس سیزر بھی انسان برتر کا نمونہ تھا، کیونکہ وہ ایک طاقتور حکمران تھا بلکہ ایک ایسے جذباتی آدمی کا نمونہ بھی تھا جس نے اپنے جذبات پر قابو پایا اور تکمیل ذات ضبط نفس کا مجموعہ بنا۔ نیتشے نے انسانی خودی ہر روز پر زور دیتے ہوئے تکمیل ذات، حصول ذات، ضبط نفس، خود نمائی، خود بینی وغیرہ کا پرچار کیا ہے، لیکن عام ذہنوں کو جھنجھوڑنے اور اشتعال دلانے کی خاطر
وہ ان سب کو خود غرضی کے لفظ سے ادا کرتا ہے، حالانکہ خود غرضی سے اس کی مراد وہ نہیں ہے جو اس لفظ کے مروجہ مفہوم میں پوشیدہ ہے۔ اس طرح وہ اس عرضی زندگی کو قبول کرنے کے مفہوم کو عملاً لفظ تعیش سے ادا کرتا ہے۔ ہمیں ان الفاظ سے گمراہ نہیں ہونا چاہیے۔ نیتشے کی انسان برتر کی تصویر دیکھ لینے کے بعد آئیے اب اقبال کے مرد مومن پر ایک نظر ڈالیں، تاکہ نیتشے کے انسان برتر اور اقبال کے مرد مومن دونوں کی مشابہتیں اور اختلافات کا مطالعہ کریں۔ اقبال کا مرد مومن ایسا آدمی ہے جو توحید کا دل و جان سے قائل ہے۔ وہ اپنے تمدنی اور مادی ماحول سے گہرے ربط کے ذریعے اپنی شخصیت کو تمام صلاحیتوں اور قوتوں کو نشو و نما دیتا ہے اور اپنی انفرادیت کو مستحکم کرتا ہے۔ یہ مضبوط انفرادیت جو عملی تجربے کی زندگی سے تیز اور کڑی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے مخلوق خدا کی خدمت کے لیے وقف ہو جاتی ہے، اور اس کا حامل اللہ ہی کے واسطے سے اور اسی کے نام پر دنیا کو فتح کرنے، کائنات کو تسخیر کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے۔ اس میں اتنی مضبوطی کردار ہوتی ہے کہ وہ ان تمام ترغیبات کا کامیابی سے مقابلہ کرتا ہے جو آدمی کی اخلاقی سیرت کو کمزور کر دیتی ہیں۔ اس کی خودداری اسے دوسروں کے حقوق اور ان کی شخصیت کا احترام کرنے میں مانع نہیں ہوتی، بلکہ بنی نوع انسانی کے ساتھ جو انسانیت کی قدر مشترک ہے اس کا پورا احساس دلاتی ہے۔ اپنے اعلیٰ مقاصد کے حصول میں وہ راستے کی رکاوٹوں کو خاطر میں نہیں لاتا، وہ خیر اور شر کے دائرے سے ماورا نہیں رہتا، بلکہ قوانین الہی کی پابندی کرتا ہے۔ راستی و صداقت کی راہ میں جو چیز اور جو کوئی روڑا بن کر آئے وہ اسے پوری حرکت سے اور بلا تکلف مٹا دیتا ہے۔ شر کے خلاف اس سختی کے باوجود وہ ان سب کے ساتھ ہمدردانہ، مشفقانہ اور رحم دلانہ برتاؤ کرتا ہے، جو ہمدردی، شفقت اور رحم و ترس کے مستحق ہوں۔ مرد مومن سلطان اور ولی کا ایک خوشگوار امتزاج ہے، درویش بھی ہے اور حاکم بھی۔ وہ بایزید بسطامی اور صلاح الدین ایوبی دونوں کا مرکب ہے۔ وہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا حقیقی نائب ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے آگے جواب دہ جانتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو قانون ساز اور مجسم قانون نہیں سمجھتا۔ اقبال کہتے ہیں، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں و کار کشا کار ساز، خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز، اس کی امیدیں کلیل اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب اس کی نگاہ دل نواز، نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو پاک دلے و پاک باز۔ ایک دوسرے مقام پر اقبال کہتے ہیں، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ غرض کہاں اشعار پیش کیے جائیں، اقبال کے اردو اور فارسی کلام میں جس مرد مومن مرد مسلمان کا ذکر بار بار آتا ہے وہ انہی خصوصیات کا مجموعہ ہے جن کا ذکر مدرجہ بالا اشعار میں ہوا ہے۔ مختصر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اقبال کے نزدیک مثالی مومن یا انسان کامل آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے، اور جو فرق پیغمبر اور نپولین اور سیزر میں ہے وہی فرق اقبال کے تصور مومن اور نیتشے کے تصور انسان برتر میں ہے۔ اور یہ بات تو ہر منصف مزاج اور عقل سلیم کا مالک تسلیم کرے گا کہ یہ فرق معمولی نہیں، ایک بڑا فرق ہے، کیا بالحاظ کیفیت، کیا بالحاظ کمیت اور کیا بالحاظ قابلیت و مرتبت۔ چونکہ نیتشے کے تصور
خودی اور اقبال کے تصور خودی میں فرق ہے، اس لیے خودی کے بہترین مظہر دونوں کے نزدیک مختلف ہیں۔ نیتشے کا انسان برتر کم و بیش جابر، متشدد، بے ضمیر، عزم القوت کا پتلا ہے، جو نہ کسی کے آگے جواب دہ ہے، نہ ہی اخلاقی اور معاشرتی قدروں کا پاسداری کرنے والا، جو سماجی عدل و مساوات کے قوانین کو نہیں مانتا، جو خود اپنے ہی وضع کردہ قوانین سے خود کو بالا تر سمجھتا ہے۔ اسی کے برعکس اقبال کا مرد مومن بنیادی طور پر توحید پرست ہے اور آدمی کی بحیثیت آدمی کے عزت کرتا ہے، چنانچہ اسی لیے ہمدرد، مشفق، رحم دل اور دوست ہے۔ نیتشے کی فکر تعمیری سے زیادہ تخریبی ہے۔ اس کا انفرادی آزادی کا تصور اس قدر قوی اور غالب ہے کہ فرد کا معاشرے اور کائنات سے رشتہ ہی بہت مبہم اور غیر متعین ہو گیا ہے۔ اس کی حادثہ قوت نے حادثہ اخلاقی اور حادثہ جمال کو بالکل دبا کر رکھ دیا ہے۔ خدا کا انکار اور انسانیت عامہ کا استعداد نیتشے کو خود پر زور دینے اور انسان برتر کا ایسا غیر سماجی تصور پیش کرنے پر مائل کرتا ہے، وہ لا ہی کی منزل پر کھو کر رہ جاتا ہے اور الہ تک نہیں پہنچ پاتا۔ اقبال نیتشے کے ان خیالات کو تو پسند کرتے ہیں جو شخصیت کی تعمیر و تکمیل، استحکام ذات، ضبط نفس اور عظمت انسان کے متعلق ہیں، لیکن اقبال کے ہاں خودی کے ساتھ ساتھ بے خودی کا تصور بھی موجود ہے، جو ان کے مرد مومن کے تصور کو مکمل کرتا ہے اور اس کا رابطہ معاشرے سے، کائنات سے اور اللہ تعالیٰ سے قائم کرتا ہے۔ ڈارون کے نظریہ ارتقاء سے پیدا ہونے والے حیوانیت، انسان اور جبر مشیت کے تصورات کے خلاف نیتشے کے جو آواز بلند کی تھی، اقبال اس کے تو ہم نوا ہیں، اور نیتشے نے جمہوریت کی، رہبانیت کی کمزوری اور ضعیفی کی جو مذمت کی ہے، وہ اس سے بھی متفق ہیں، لیکن وہ ان سب تصورات کو عین قبول نہیں کرتے، بلکہ تعلیمات اسلام کی روشنی میں ان میں ترمیم و تنسیخ اور اضافے کرتے ہیں۔ اسی بنا پر ان کا تصور مومن نیتشے کے انسان برتر سے اسی قدر مختلف ہے کہ ہم کہہ اٹھتے ہیں یہ ہیں تفاوت راہ از کجا است تابا کجا۔ اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔